جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اطلاع دیتے ہیں آقا رب کے جتنے فرشتے ہیں سارے فرشتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر وہ 1000 فرشتہ ہے جو بدر میں اترا تھا، وہ فرشتوں میں افضل، اور یہ نبی کے 313 یار جو بدر میں آئے تھے نبی کے سارے یاروں میں افضل ہیں۔ اس لیے تو فرمایا، انہی کے بارے میں فرمایا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد وجبت لکم الجنہ۔ ان اللہ قد اطلع، اللہ نے بدر والوں کو جھانک کر دیکھا، غور سے دیکھا، ابو بکر کا دل دیکھا، اس میں اللہ کی محبت دیکھی، عمر کا سینہ دیکھا، اس میں نبی کا پیار دیکھا، علی کا دل دیکھا، اس میں قرآن کی محبت دیکھی۔ اللہ نے بدر والوں کو جھانک کے دیکھا، غور سے دیکھا، پھر فرمایا اعملوا ما شئتم، تمہارا جو جی چاہے کرو، جو دل میں آئے کرو، جو مرضی آئے کرو، قد وجبت لکم الجنہ۔ انہوں نے کرنا تو کچھ نہیں تھا، کرنا تو کچھ نہیں تھا، وہ ایسے تو نہیں تھے کہ جان بوجھ کر قصداً گناہ کرتے، لیکن رب نے سند کیسی دی ہے، اعملوا ما شئتم، جو جی میں آئے کرو، قد وجبت لکم الجنہ، تمہاری جنت پکی ہو چکی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں، آج کے بعد اگر تم سے کوئی گناہ بھی ہوگا تو میں گناہ کی جگہ بھی نیکی لکھوں گا۔ کیا سند دی ہے اللہ نے بدر والوں کو، یہ ہے مجاہدین بدر کا مقام۔ بدر کے میدان میں میرے نبی کے 313 یاروں نے ایسی جنگ لڑی ہے کہ آسمان کے فرشتوں کو بھی حیران کر کے رکھ دیا۔ تلواریں بھی کوئی نہیں، تیر بھی کوئی نہیں، سواری کے لیے گھوڑے بھی کوئی نہیں، بچنے کے لیے ڈھالیں بھی کوئی نہیں، لیکن جنگ ایسی لڑی ہے کہ 1000 کا منہ پھیر کے رکھ دیا۔ جنگ ایسی لڑی ہے کہ کفر کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ 70 کافر مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، امیہ مارا گیا۔ یہ وہی امیہ ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پہ ظلم کرتا تھا، نوکیلے پتھروں پہ گھسیٹتا تھا، ٹھوکریں مارتا تھا۔ جب بدر کے میدان میں کافر بھاگ رہے تھے تو بلال ہی کی نظر امیہ پہ پڑ گئی۔ حضرت بلال نے آواز لگائی، یل انصار یل مہاجرین، او انصاریو، او مہاجرو، سب بھاگتے ہیں، بھاگ جائیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن امیہ نہیں جانا چاہیے، اسے پکڑو۔ چنانچہ صحابہ نے پکڑ لیا، امیہ لیٹ گیا، صحابہ کی تلواریں نکل آئیں۔ اب ایک ہی وار میں امیہ کا سر تن سے جدا ہو جانا ہے، لیکن میرے نبی کے صحابہ کی تربیت کیسی تھی، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسی کی۔ حضرت بلال امیہ کے اوپر لیٹ گئے، فرمانے لگے ٹھہر جاؤ، ابھی نہیں۔ پھر فرمایا اے امیہ، تیرا ایک ایک ظلم مجھے یاد ہے، جو تو مجھ پہ ظلم کرتا تھا وہ مجھے یاد ہے، لیکن اگر آج بھی تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے تو بلال آج بھی تجھے معاف کرنے کو تیار ہے۔ لیکن امیہ بدبخت کہنے لگا کہ میں کلمہ پڑھ لوں تو میری اولاد کو لوگ تانے دیں گے، ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ گیا۔ بلال ہٹ آئے، فرمایا اب قتل کر دو، تو امیہ بھی مارا گیا اور ابو جہل بھی مارا گیا۔ پھر ذلت کی موت مرا ابو جہل، جسے غرور تھا، جسے تکبر تھا، وہ یہی غرور دکھانے کے لیے ہی آیا تھا۔ ذلت کی موت 2 بچوں سے، معاذ اور معوذ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ایک بچہ ایک طرف کھڑا تھا اور ایک بچہ میری دوسری جانب کھڑا تھا، تو میرے دل میں خیال اٹھ رہا تھا آج تو میری دونوں سائڈیں کمزور ہیں، اے بھی بچہ آتے ادھر بھی بچہ۔ اتنے میں ایک بچے نے کہا چچا ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے؟ پھر دوسرا بچہ بولا چچا ابو جہل کہاں ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ہم اپنی اماں سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ابو جہل ہمارے نبی کو گالیاں بکتا ہے، آج وہ ہماری تلوار سے بچ کے نہیں جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ باتیں ہو رہی تھیں، ابو جہل سامنے گھوڑے پہ سوار ہے، تو میں نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ جا رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے کعبہ کے رب کی قسم مجھے نہیں پتا کہ میری انگلی پہلے واپس پلٹی یا یہ 2 بچے جھپٹ کے پہلے ابو جہل کی طرف دوڑے۔
دھول اڑی اور دھول میں کچھ دکھائی نہ دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد دھول چھڑی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے دیکھا کفر کا سردار نیچے ہے اور ان بچوں نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھا ہے. اللہ نے ذلت کی موت ابو جہل کو دی ہے. ابو جہل بھی مارا گیا. میرے بھائیوں بہت سے واقعات ہیں اسلام کی خاطر جو قربانیاں دی گئی ہیں, بہت سے واقعات ہیں, لیکن ہماری قوم کو صرف کربلا ہی سنایا گیا, صرف کربلا ہی بتایا گیا. کربلا کا بھی قائل ہوں. کربلا والے بھی میرے ایمان کا حصہ ہیں, کربلا والے بھی میرے ایمان کا جز ہیں. کربلا والوں کو بھی میں عقیدتوں کا سلام پیش کرتا ہوں, محبتوں کا سلام پیش کرتا ہوں. کربلا بھی میرے لیے نمونہ ہے, کربلا بھی میرے لیے ایک روشنی ہے, کربلا بھی میرے لیے ایک پیغام ہے, ایک درس ہے, ایک سبق ہے. لیکن اس پہلو پہ بھی غور کرو کہ کربلا کو تاریخ نے بیان کیا اور بدر کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا. کربلا کو تاریخ نے بیان کیا, اس میں جھوٹ کی بھی آمیزش کر دی گئی. اگرچہ کربلا والے تو ہمارے ایمان کا حصہ ہی ہیں, لیکن سب قربانیوں کو بیان کرنا چاہیے. اور بدر تو وہ ہے, یہ جنگ تو وہ ہے جس کے تذکرے اس کتاب نے کیے کہ جس کتاب کے ماتھے کا جھومر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے تمہاری مدد کی. وَلَقَدْ رب کہتے مجھے میری ذات کی قسم, وَلَقَدْ مجھے میری صفات کی قسم, ہم نے تمہاری بدر میں مدد کی اور تم کمزور تھے, اسلحہ کے لحاظ سے کمزور, تعداد کے لحاظ سے کمزور, طاقت کے لحاظ سے کمزور. ہم نے تمہاری مدد کی, فرشتوں کو اتارا. پھر آگے رب نے فرمایا یہ فرشتے تو ہم نے صرف تمہاری تسلی کے لیے اتارے ہیں. یاد رکھو وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, مدد کرنے والی ذات تو صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. وہ اللہ آج بھی موجود ہے, اس کے وعدے آج بھی موجود ہیں, لیکن ہم وہ نہیں رہے. ہم بدر والوں کی طرح بن جائیں, ہم بدر والوں سے سبق سیکھیں تو اللہ کی مدد آج بھی اسی طرح ہم پر اترے گی. اسی کو اقبال کہہ گئے فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو فرشتے قطار اندر قطار اب بھی. تو بدر کا ذکر کہاں ہے؟ بولیے بدر قرآن میں ہے. انہوں نے روزے کی حالت میں, سخت گرمی میں, بغیر ساز و سامان کے ایک بڑے لشکر جرار کا مقابلہ کیا, اور آج ہم ان کو عقیدتوں کا سلام پیش کرنے کے لیے زبان بھی نہ ہلائیں تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. بدر کا ذکر کس میں ہے؟ بولیے قرآن میں. بدر قرآن میں, بدر نبی کے فرمان میں, اور بدر ہر سچے مسلمان کی زبان میں. کہیے سب کہیے ایک دفعہ غزوہ بدر, محبت سے کہیں, شوق سے کہیں, غزوہ بدر, جرت کے ساتھ کہیں غزوہ بدر. بچہ بھی کہے, بوڑھا بھی کہے, جوان بھی کہے, کیونکہ بدر میں بچے بھی تھے, جوان بھی تھے, بوڑھے بھی تھے. جرت سے کہیں غزوہ بدر, نبی کی محبت کے ساتھ کہیں غزوہ بدر, جہاد کی محبت میں کہیں غزوہ بدر, جنت کے شوق میں کہیں غزوہ بدر, شہادت کے ذوق میں کہیں غزوہ بدر. حق و اسلام, اسلام اور کفر کا پہلا مارکا غزوہ بدر, حق و باطل کی پہلی جنگ غزوہ بدر, حوصلے بڑھانے والا غزوہ بدر, ایمان کو ثریا سے بلند لے جانے والا غزوہ بدر, اندھیرے سمندر میں منزل کا راستہ دکھانے والا روشن